کسی بھی کام کو کرنے کا سنت طریقے سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام ضرورتیں، تمام کام سنت کے مطابق کریں، تاکہ وہ ضرورتیں بھی پوری ہو جائے اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ مثلا سونا ہماری ایک ضرورت ہے، اگر ہم سنت کے مطابق سوئیں گے ہمیں ثواب بھی مل جائے گا اور ہماری نیند بھی مکمل ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جسموں کو پاک رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ طہارت کی حالت میں سوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اور جب سونے والا بندہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، یقیناً یہ باوضو سویا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما بھی لگایا کرتے تھے۔ اس سے ہماری آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ سونے کے لیے بستر پر آئے تو اسے چاہیے کہ اچھے طریقے سے اپنے بستر کو صاف کر لے، کیونکہ یہ بات معلوم نہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کے اندر کیا چیز داخل ہو گئی ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور اپنے سر مبارک پر، چہرے انور پر اور پھر پورے جسم پر جہاں تک ہوتا اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس عمل کو 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے اور بایاں ہاتھ بائیں ران کے اوپر رکھ کر داہنی کروٹ سے سویا کرتے تھے، اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو بندہ برا خواب دیکھے اور اس کی آنکھ کھل جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ بھی مانگے اور بائیں جانب ہلکا سا دھتکار دے اور سو جائے، اللہ کی طرف سے وہ بندہ اس برے خواب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ میرے ہاتھوں میں چکی چلانے کی وجہ سے چھالے پڑ چکے ہیں، میں خادم مانگنے کے لیے آئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ آئے تو ہم سونے کے لیے اپنے بستر پر جا چکے تھے، ہم آپ کو دیکھ کر اٹھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پر محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم دونوں کو خادم سے بہتر چیز بتلا دوں کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر آیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا، اور میں چوکیداری کر رہا تھا کہ ایک بندہ آیا اور وہ لب بھر بھر کر اناج اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں پریشان حال ہوں، محتاج ہوں، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے عیالدار ہونے کی، اپنی محتاجگی کی باتیں کر رہا تھا، پریشانیاں بیان کر رہا تھا، مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسی طاق میں تھا، مجھے یقین تھا وہ آئے گا۔ وہ پھر آیا اور لب بھر بھر کر پھر اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور پھر اس نے وہی پریشانیاں رکھی اور مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے کہا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پریشانیاں بیان کرنے لگا، مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسرے دن بھی وہ شخص آیا اور لب بھر بھر کر چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر پکڑ لیا اور کہا کہ تو روزانہ کہتا ہے نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے، آج تو میں ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے حاضر کروں گا۔ وہ کہنے لگا میں تجھے کچھ ایسے کلمات سکھلا دوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہے؟ کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک اس کو پڑھ لیا کرو، رات میں شیطان تمہارے پاس بالکل بھی نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پریشانیاں بیان کرنے لگا، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ کلمات سکھلا دوں جن کی وجہ سے اللہ تمہیں نفع پہنچائے گا، اور اس نے مجھے کچھ کلمات سکھلائے۔ کہا کہ بتاؤ وہ کلمات کیا ہے؟ کہا کہ اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک اس آیت کو پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بطور نگہبانی کے آپ کے پاس مقرر بھی رہے گا اور پوری رات شیطان تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا تھا لیکن یہ بات سچ بتلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو 3 رات سے مسلسل تمہاری کس سے ملاقات ہو رہی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میری ملاقات کس سے ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تمہاری ملاقات شیطان سے ہو رہی تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق سوئیں، داہنی کروٹ سے سوئیں، سرما لگا کر سوئیں، بستر کو جھاڑ کر سوئیں، ہم تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں اور ہم آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں اور ہم تینوں قلوں کو پڑھ کر ہاتھوں میں پھونک کر پورے جسم پر پھیر کر سوئیں۔